آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 سے لے کر 210 تک پڑھتے ہیں اور آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً پورے پورے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ شیطان، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا واضح۔ مخلص مومن کی مدح و ستائش کے بعد تمام مومنوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی پورے اسلام اور ساری شریعت پر چلو، یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ احکام پر عمل کر لیا، باقی چھوڑ دیے، نماز روزہ کی پابندی کر لی اور عقیدے میں شرک، تجارت میں سود، عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون، معاشرت میں ہندو نصرانی یہودی تہذیب اختیار کیے رکھی اور اسے زمانے کا تقاضا اور ترقی پسندی قرار دے لیا۔ یہود کی رسوائی کا باعث بھی یہی طرز عمل تھا، جیسے کہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا تم کتاب کے بعد حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ جب بعض یہود مسلمان ہوئے لیکن وہ چاہتے تھے کہ شریعت اسلامی کے ساتھ ساتھ تورات کے احکام بھی ساتھ لے کر چلیں، جیسے ہفتہ کے دن کی تعظیم کریں اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے اجتناب کریں۔ یہاں اس کو منع فرمایا گیا ہے کہ جب اسلام لاؤ تو مکمل طور پر اسلام کے احکام کو قبول کرو۔ اسلام میں ایک طریقہ عبادت نہیں بلکہ پورا نظام حیات ہے، اعتقادات، عبادات، معاشرت اور شخصی زندگی، معاشی اقتصادی نظام، سیاست اور طریقہ حکومت۔ انسانی زندگی کوئی شعبہ نہیں جس میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ ان سب میں شریعت اسلامی کو بے کم و کاس ماننا، نہ حرام کو حلال کرنا، نہ حلال کو حرام سمجھنا، یہ اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے۔ اور اسلام کو جزوی طور پر ماننا اور بعض شعبہ ہائے زندگی میں دوسرے مذہب یا نظام حیات کی افادیت کا قائل ہونا اور اسے تسلیم کرنا شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ شیطان نے بھی اللہ کے تمام احکام کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ اس نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے ہی پر اعتراض کیا تھا۔ یعنی تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے رسم و رواج، تمہاری کاروباری زندگی، سب کچھ ہی اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ دعوت و اسلام کا کرو اور اپنا معاشی نظام روس سے مستعار لے لو، سیاسی نظام انگریز سے مستعار لے لو، یا مسجد میں تو تم اللہ کو یاد کرو اور کاروبار کرتے وقت اللہ یاد ہی نہ رہے اور ناجائز طریقوں سے کمائی کرنا شروع کر دو، یا ڈھنڈورا تو اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیٹتے جاؤ اور سب بدعات میں صدار بنتے رہو، یا لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے رہو اور غیر اللہ سے استمداد بھی طلب کرتے رہو۔ غرض یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر پہلو اسلام کے تابع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت میں گزرنا چاہیے، اور اگر اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام کے تابع نہیں بنو گے
تو اسی کا نام شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، جو ہر وقت تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے، تمہیں غلط گمراہ کن عقائد مبتلا اور برے کام کو خوشنما بنا کر ان میں آمادہ کرنے کے لیے مستعد رہتا ہے۔ اس آیت میں مومنین سے خطاب ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کافتن کا معنی جمیعاً ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے جسم کے لحاظ سے اور ادھر احکام شریعت کے لحاظ سے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں کا سا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا بھی سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل جول، برتاؤ، زندگی موت، تجارت ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ اور اس آیت میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو کسی دوسرے دین سے نکل کر اسلام میں آئے مگر انہوں نے اپنے سابقہ دین کی رسوم کو باقی رکھا، جیسے غیر مسلموں کی شادی مرگ کی رسمیں اور بدعات رسوم جو سراسر اسلام کے منافی ہیں، یا مسلمان ہو کر بھی انہوں نے اپنے روزمرہ کے پہلے طور طریقوں کو نہ چھوڑا۔ وفاداری صرف اور صرف اسلام سے ہو، باقی تمام ادیان، بدعات، رسومات باطلہ وغیرہ سے مکمل طور پر علیحدگی ہو، کیونکہ یہ چیزیں اسلام کے منافی ہیں۔ اگر اسلام کے ساتھ ساتھ ایسی قبیح چیزوں کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ کافتن کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن اور عقیدے اور عمل میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو، جو کچھ دل کے اندر ہے زبان پر بھی وہی آنا چاہیے، اور جو عقیدہ ہے عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ زبانی دعویٰ کچھ ہو اور عملی طور پر اس کی تردید ہوتی ہو تو یہ اسلام میں مکمل طور پر داخلہ نہیں ہوگا۔ اگر عقیدہ توحید کا ہو اور عمل میں شرک پایا جائے، زبان پر اتباع سنت کا دعویٰ ہو مگر رواج بدعات کو دیا جا رہا ہے، تو یہ چیز کافتن کے منافی ہوگی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ترجمہ قرآن میں کافتن کا معنی یہی لکھا ہے کہ اسلام میں اس طرح داخل ہو جاؤ کہ تمہارا کوئی عمل کام اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اپنی عقل یا دوسرے کے کہنے سے دین میں کوئی چیز داخل نہ کرو، یہ بدعت ہے، مگر لوگ اسے اسلام کے نام کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ بدعت نام ہی اس عمل کا ہے جسے اچھا سمجھ کر دین میں اپنی طرف سے شامل کر لیا جائے، حالانکہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ادخلوا فی السلم کافۃ ایک جامع آیت ہے۔ اسلام میں مکمل داخلہ صرف ظاہری اعمال تک ہی موقوف نہیں بلکہ باطنی طور پر اسلام کے حکام پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ ظاہراً تمام اعضاء مثلا ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، احکام اسلام پر کاربند ہوں، جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان، دیگر تمام اعضاء جوارح کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس طرح باطناً دل میں بھی پورا ایمان و یقین ہو کہ ان احکام کو پورے خلوص نیت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کافتن کا مفہوم پا لیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، ظاہر و باطن میں تضاد پایا جاتا ہے، کچھ حصہ اسلام کے لے لیا ہے، کچھ بدعات کو بھی اپنا لیا ہے، یا کوئی عبادت اسلام سے لے لی ہیں اور کچھ چیزیں کسی اور شریعت یا مقامی رسم و رواج سے حاصل کر لیں، تو اسلام میں مکمل داخلہ تصور نہیں ہوگا۔ فَإِن پھر اگر تم پھسل جاؤ، من بعد اس کے بعد، ما جاءتکم جو آ جائیں تمہارے پاس، البینات واضح احکام، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز بڑا غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر تم پھسلو، اس سے مراد یہ ہے کہ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو تو یہ تمہارا سخت جرم ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے غیب یعنی بن دیکھی حقیقتوں پر ایمان ہے۔ حدیث جبرائیل میں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے کو ایمان کہا گیا ہے۔ دنیا میں آزمائش اسی بات کی ہے کہ بغیر دیکھے کون ان پر ایمان لاتا ہے اور کسی جبر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔
یعنی اسلام کے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکامات جانے کے بعد تم اسلام میں پوری طرح داخل نہ ہوئے اور دوغلی پالیسی اختیار کی اور جن احکام پر عمل چاہا عمل کر لیا۔ جہاں کوئی بات طبیعت کے ناگوار محسوس ہوئی یا کسی نقصان کا خطرہ محسوس ہوا، وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکام کو پس سے پشت ڈال دیا، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل خوار بھی کر سکتا ہے، دنیا کی حکمرانی تمہارے سوا کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دلائل واضح تمہارے پاس آ چکی ہیں، دین اسلام کی صداقت حقانی تم پر واضح ہو چکی ہے، تو اب بھی اگر تم پھسل گئے اور ڈگمگا گئے اور اسلام کے بعد احکام پر عمل نہ کیا، بس جہاد کرنا چھوڑ دیا، تو پھر سن لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست صاحب حکمت ہے، اسے سزا دینے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور بتقاضائے حکمت جو سزا دینا چاہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حال کیا ینظرون، وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ سوائے ان یہ کہ یاتیہم آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل سایوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضی الامر اور طے ہو جائے قصہ معاملہ، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع لوٹیں گے الامور تمام کام۔ مختلف کفار اور خاص طور پر یہود مدینہ اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا۔ یہ آیت اس قسم کے مطالبات کا جواب دے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے، کائنات میں پھیلے ہوئے واضح دلائل کی روشنی میں اللہ کی توحید، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس لیے اس آزمائش میں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست نظر آ جائیں تو آزمائش کیا ہوئی؟ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب غیب کی چیزیں انسان کو آنکھوں سے نظر آ جائیں تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا، اور ایسا اسی وقت ہوگا جب یہ کائنات ختم کر کے سزا اور جزا کا مرحلہ آ جائے گا، یعنی ایسی نشانی کے انتظار میں جس سے انہیں قطعی اور حتمی طور پر ہر بات کا یقین آ جائے۔ ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے موت آ کے رہے گی، تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آ جائے گی تو پھر ایمان لانے کی کچھ قدر و قیمت نہ ہوگی۔ ایمان لانے کی قدر و قیمت تو صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ امور غیب حواس ظاہری سے پوشیدہ ہیں، اگرچہ ان کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اسی بات میں انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور یہ دنیا آزمائش گاہ بنی ہوئی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اور جب کوئی حتمی علامت جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا موت کا وقت آ جانا یا قیامت آ جانا، تو پھر یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں اللہ کی آمد تو درکنار، اس کا ہدایت حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول الاعظم پیغمبر بھی نہ سہار سکے تھے۔ پھر یہ بیچارے کس کھیت کی مولی ہیں، اور فرشتے انسانوں کے پاس تو آئے ہیں مگر وہ یا عذاب الہی لے کر آتے ہیں یا پھر موت کا پیغام لے کر، تو پھر ان باتوں کا انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ الغرض خلاصہ ان آیات کا یہ ہے، اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ، بدعات سے بچتے رہو اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بعض لوگ مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوتے؟ اس ضمن میں اہل کتاب کی مثال موجود ہے۔ یہودی علماء میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، وہ اسلام لائے۔ بعد دوسرے یہودی بھی مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، مگر ان کا خیال تھا کہ قرآن احکام کے ساتھ ساتھ تورات کے احکام کی بھی رعایت ہونی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تردید فرما دی کہ اسلام کے ساتھ ساتھ کسی اور شریعت یا دین کی رعایت اسلام میں مکمل داخلے کی نفی ہوگی، لہذا باقی تمام شرائع اور ادیان کو چھوڑ کر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو صرف چند باتوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اپنی پوری زندگی، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت کو اسلام کے احکامات کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ یعنی اسلام لانے کے بعد مسلمان کو اپنی ذاتی خواہشات، خاندانی رسومات یا سماجی دباؤ کو دین پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔